جاتی ہے حفظ قرآن کی، حفاظ کرام کی، یہ ساری فضیلتیں اسی حافظ کے لیے ہے جو حافظ باعمل ہو، جو قرآن کے اوامر و نواہی پہ عمل کرتا ہو، قرآن کے حلال و حرام کو سمجھتا ہو، قرآن کے حلال کو حلال جانتا ہو، قرآن کے حرام کو حرام جانتا ہو، جو قرآن کے اوامر و نواہی کو، قرآن کے ممنوعات و مباحات پر عمل نہ کرتا ہو، اس کے لیے یہ فضیلتیں نہیں ہیں۔ کیونکہ جہاں بھی فضائل بیان کیے گئے حفاظ کرام کے، وہاں صراحت کے ساتھ ذکر کیا گیا جو قرآن کریم یاد کرے اور قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرے، اس حافظ کے لیے ساری فضیلتیں ہیں۔ اس لیے میں نصیحت کرتا ہوں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ حافظ قرآن بنیں تو حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیمات پر عمل کرے، قرآن کے احکامات پر عمل کرے، قرآن کے اوامر و نواہی پر عمل کرے، تب جا کر آپ ان فضیلتوں کے حامل ہوں گے، ان فضیلتوں کے حقدار ہوں گے، ورنہ آپ ان فضائل کے حقدار نہیں ہیں۔ دیکھیے کیا مقام ہے حافظ قرآن کا۔ حافظ قرآن حفظ قرآن کی وجہ سے اس کا اپنا بھی فائدہ، ان کے والدین کا فائدہ اور ان کے اہل خانہ کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور صرف دنیا میں فائدہ نہیں بلکہ قبر میں بھی نور بنے گا، قبر میں بھی فائدہ ہے، حشر میں بھی فائدہ ہے، ہر جگہ اس کو فائدہ ہی فائدہ ملے گا اگر واقعی حفظ قرآن کر کے اس کے اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ جو حافظ قرآن بھلا دے، میں پھر کہتا ہوں کہ آپ زندگی بھر اس قرآن کو سینے میں محفوظ رکھیے، مرتے دم تک رکھیے، کیونکہ جو اٹھا دیا، جو بھلا دیا، اس کے لیے بھی سخت وعید آئی ہے کہ کل بروز حشر اللہ تعالیٰ اس کو کوڑی بنا کر اٹھائے گا، اور سخت وعید آئی ہے ایسے حافظ کے لیے جو قرآن بھلا دے۔ تو بندہ جب حافظ قرآن ہوتا ہے تو صحیح حدیثوں کے اندر آیا، ایک حدیث پاک کے اندر آیا، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن واستظہرہ وعمل بما فیہ البس اللہ والدیہ تاجا یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا۔ یہ جو حافظ قرآن ہو گیا، قرآن کو یاد کر لیا، اللہ رب العزت اور قرآن کے احکامات پر عمل کیا، اللہ رب العزت جس کی برکت سے ان کے والدین کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج نصیب فرمائے گا جس تاج کی روشنی دنیا میں سورج کی روشنی ہم دیکھتے ہیں، اس روشنی سے بڑھ کر اس تاج کی روشنی ہوگی، سبحان اللہ۔ اور ایک روایت کے اندر کنز الایمان وغیرہ کے اندر جو روایت آئی ہے اس کے اندر مزید اضافہ ہے کہ ایک اور انعام ہوگا حافظ قرآن کے والدین پر، وَيُكْسَى وَالِدَيْهِ حُلَّتَيْن لَا يَقُومُ لَهُمُ الدُّنْيَا، کہ ان کے والدین کو ایک اتنا قیمتی جوڑا دیا جائے گا، ایسا قیمتی جوڑا پہنایا جائے گا کہ پوری دنیا کے ساز و سامان مل کر اس قیمتی جوڑے کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ اتنا قیمتی جوڑا ان کے والدین کو پہنایا جائے گا۔ وہ حیرت سے سوال کرے گا بما احسینا، کس انعام، یہ انعام و اکرام کیوں ہوا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس خوش نصیب سے کہا جائے گا بِأَخْذِ وَلَدِكُمُ الْقُرْآنَ، اس انعام کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے بچوں نے قرآن کریم حفظ کر لیا ہے، اسی کی برکت سے اللہ نے انعام و اکرام فرمایا۔ خود حافظ قرآن بھی جنتی ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر کوئی حفظ قرآن کر لے، اس کو یاد رکھے، وَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، قرآن کے حلال کو حلال جانے، قرآن کے حرام کو حرام جانے، ادخلہ اللہ بہ الجنۃ، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس حافظ قرآن کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور وہ خود جنتی صرف نہیں ہوگا، ان کے والدین بھی تو جنتی ہوں گے۔ یہ جنتی لباس پہنایا جائے گا، تاج پہنایا جائے گا، اور صرف والدین تک محدود نہیں، حدیث پاک میں ہے، مشکات کی روایت ہے، اور بھی دیگر کتب حدیث کے اندر موجود ہے، وَشَفَّعُهُ فِي عَشْرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِمْ کلہم قد وجبت لہم النار، کہ اللہ رب العزت اس حافظ قرآن کی برکت سے ان کے اہل خانہ میں سے 10 ایسے لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو گئی ہے، دوزخ کا عذاب ان پر مسلط ہو چکا ہے، واجب ہو چکا ہے، لیکن اس حافظ قرآن کی سفارش سے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے اہل خانہ میں سے 10 لوگوں کو جہنم کے عذاب سے نکال کر جنت میں داخل فرما دے گا، سبحان اللہ۔ یہ ساری فضائل حافظ قرآن کے لیے ہے، جو قرآن پر عمل کرے، قرآن کے حلال کو حلال سمجھے، قرآن کے حرام کو حرام سمجھے۔ اور حافظ قرآن کے لیے ایک اور بشارت، اور لوگوں نے اس کا عینی مشاہدہ بھی کیا ہے، لوگوں نے دیکھا ہے، اس کو محسوس شکل میں دیکھا ہے، صرف سنی سنائی بات نہیں ہے بلکہ اس کے مشاہدات ہوئے ہیں کہ جو واقعی حفظ قرآن کر کے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر کے قبر میں چلا گیا، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتا رہا، شریعت کا پابند رہا، قسم خدا کی وہ حافظ قرآن قبر میں جائے گا تو قبر کی مٹی اسے کھائے گی نہیں بلکہ تا قیامت اس کا جسم محفوظ رہے گا، کیونکہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا ہے، حدیث پاک کے کلمات ہے، اذا مات حامل القرآن اوحى الله الى الارض ان لا تاكل لحمه،
جب کوئی حافظ قرآن مر جاتا ہے، حافظ جو عمل کرنے والا ہو، باعمل حافظ ہو، جب وہ مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے دنیا سے، تو اللہ رب العزت زمین کو حکم دیتا ہے اللہ تاکل لحمہ، اس میرے خوش نصیب بندے کے گوشت کو نہیں کھانا، اس کو جسم کو گلا نہیں دینا۔ وہ زمین عرض کرتی ہے قالت یا الہی کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفہ، یا رب العالمین میں اس خوش نصیب بندے کے گوشت کو، ہڈی کو کیسے کھا سکتی ہوں جس کے سینے میں تیرا کلام مقدس محفوظ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بہت جگہ پہ دیکھا گیا کسی وجہ سے قبر کو کھولنا جائز نہیں ہے، لاش کو بلا وجہ ادھر سے ادھر منتقل کرنا، قبر کھولنا ناجائز ہے، گناہ کا کام ہے، لیکن کسی مجبوری کے تحت کسی حافظ قرآن اللہ تعالیٰ کو دکھانا تھا، حفظ قرآن، حافظ قرآن کی عظمت کو بتانا تھا، تو کئی مقامات پر ایسا ہوا کہ کسی حافظ قرآن کی قبر کھلی تو سال کے بعد ان کی لاش کو لوگ منتقل کرنے کے لیے، پانی اگر جمع ہو جائے تو منتقل کرنے کے لیے جب نکالے، ان کے چہرے کو دیکھا گیا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی ان کو دفن کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سب اعجاز ہے قرآن کا، یہ سب برکتیں ہیں قرآن کریم کی۔ تو قرآن کو یاد بھی کیجیے زبانی، اور قرآن کریم کو فہمی بھی ہونی چاہیے، صرف قرآن خانی نہ ہو بلکہ قرآن فہمی بھی ہو، صرف حفظ قرآن نہ ہو بلکہ قرآن کے مفاہیم و مطالب کو بھی سمجھا جائے۔ اس لیے میں درخواست کروں گا ان کے والدین سے، بھائیوں سے، کہ حافظ قرآن ہو گئے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، آپ کے لیے بھی سعادت کی بات ہے، لیکن صرف حافظ قرآن بنا کے مت چھوڑ دیجیے بلکہ ان کو عالم دین بنائیے۔ ایک عالم دین جب حافظ قرآن ہوتا ہے تو سونے پر سہاگا ہوتا ہے، اس کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے، اس کا لطف ہی الگ ہوتا ہے۔ جو قرآن اس نے پڑھا ہے، اگر قرآن کے معانی مطالب سمجھے گا، اس کے